قابض بھارتی فوجیوں اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسیوں کے اہلکاروں نے کشمیریوں کی جاری جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں اور چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ قابض فوجیوں نے سری نگر، گاندربل، بڑگام، بارامولہ، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں، کولگام، اسلام آباد، راجوری، ڈوڈا اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ ان کارروائیوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بدنامی زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے پلوامہ، اسلام آباد، کولگام اور دیگر اضلاع میں چھاپے مارے اور اس دوران مکینوں سے دستاویزات، موبائل فون، لیپ ٹاپس اور دیگر اشیاء قبضے میں لے لی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کی جذبہ آزادی کو پست نہیں کر سکے گی اور وہ اپنی جدوجہد مکمل کامیابی تک جاری رکھیں گے۔ قابض انتظامیہ نے آج بھی میروائس عمر فاروق کو گھر میں نظر بند رکھ کر انہیں جمعے کی نماز کی ادائیگی اور خطبہ دینے کے لیے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی۔ انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے دینی معاملات میں صریح مداخلت قرار دیا۔ میروائس عمر فاروق 5 اگست 2019 سے سری نگر میں اپنے گھر میں مقید ہیں۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے چاڈورہ بڑگام میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر میں استعمال کیے جانے والے ظالمانہ ہتھ کنڈے جموں کشمیر کے زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ دریاسنا سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے جن میں کہا گیا کہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے نے کشمیریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ جموں کشمیر وارثین شہداء کی طرف سے چسپاں کیے گئے ان پوسٹرز میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کو اپنی قراردادوں کے مطابق حل کرائے۔ ہندواڑہ میں دیہی صحت سے وابستہ کارکنوں نے مقامی ملازمین کو کسی نہ کسی بہانے ملازمتوں سے محروم کیے جانے کے لیے شروع کی گئی نئی پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں بغیر پینشن کے ملازمت سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ ریزرو کیٹیگری کے ملازمین اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں نے اپنے مطالبات کے حق میں جموں میں کئی مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ استنبول میں منعقدہ سیمینار میں مقررین نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لیں۔ سیمینار کا اہتمام استنبول کی یوسکیودر یونیورسٹی کے پوسٹ کالونیل اسٹڈیز ایپلیکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر نے کیا تھا۔ مقررین میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے صدر ڈاکٹر غلام نبی میر اور ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی شامل تھے۔ بھارتی ریاست سکم کے علاقے زیما میں فوج کے ایک ٹرک کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 3 جونیئر کمیشنڈ آفیسرز سمیت کم از کم 16 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ حادثے میں 4 فوجی زخمی بھی ہوئے۔